مالدار حضرات جتنے بھی ہیں اللہ انہیں اور مالدار کرے حلال جائز طریقے سے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، لیکن ان کے لیے ایک مسئلہ میں بطور واقع بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک ذات بارگاہ ہے جس بارگاہ میں اگر کوئی ادنا آیا نا، اس نے اعلیٰ چیز مانگی تو اللہ کے نبی نے وہ بھی عطا فرمائی ہے۔ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ پاک نبی تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام جناب والا ثعلبہ بن حاطب ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی زندگی کا ایک دستور، ایک ذہن کے اندر بنایا ہوا قانون آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ آپ اس پر دستخط فرما دیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اتنی دولت عطا فرمائے، اتنی زیادہ دولت عطا فرمائے کہ میں اللہ کی دی ہوئی دولت سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پسند کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے غلام، فرمایا بڑے دور سے آیا، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو چپ کر جا، بس جو ملا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد سنی، چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا کملی والے آقا میرے لیے مال کی فراوانی کی دعا فرمائے، میرا اللہ میرے مال میں برکت عطا فرمائے، میرا مال بڑھتا جائے اور میں اللہ کی راہ میں، میرا آپ سے وعدہ ہے میں جناب والا خرچ کرتا جاؤں گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او سن سوال کرنے والے، اگر مال کی محبت چاہیے تو میں کرتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر میں چاہتا تو جناب والا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چل دے، جناب والا پہاڑ چاندی بن کے چلتی۔ فرمایا نہ کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر فی سبیل، اور دنیا میں ایسے زندگی کے اظہارو جیسے ایک مسافر گزارتا ہے، اپنے سفر پہ جاتا ہے، نہ جانے کب اس کا سفر ختم ہو جائے۔ فرمایا نہ یا رسول اللہ میرے لیے حسرت کی آپ دعا فرمائے میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس مال و دولت آ جائے۔ پھر میرے پاک نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بندے کا اصرار دیکھا، بار بار کہتے ہیں حضور دعا فرمائے، ادھر یہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب کوئی مانگتا تیری دربار میں آئے، ایک شے مانگے تب بھی انکار نہ کرنا، لاکھ شے مانگے تب بھی انکار نہ کرنا۔ رسول اللہ نے انکار نہیں کیا۔ اب تیرے میرے رحمت کونین نے 3 بار سمجھایا، نہ سمجھا، پھر میرے محبوب نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھانے ہی تھے نا، میرے پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں فضا میں بلند فرمائے، فرمایا میرے اللہ اسے بال میں برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما جتنی یہ چاہتا ہے اس کی سوچ سے بھی بڑھ کے برکت عطا فرما۔ اب ادھر تیرے میرے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی، اور یاد رکھیں تیرے میرے پاک پیغمبر کی دعا اللہ کریم جناب والا زمین پر میرا پیغمبر ہو تو عرش کے فاصلے بدل دیتا ہے۔ میرے پاک نبی کی دعا کے متعلق ایک جملہ بول کر اسی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پاک نبی کا تو میں بات کر رہا تھا پاک پیغمبر کی بارگاہ میں جناب والا ثعلبہ بن حاطب نے عرض کی یا رسول اللہ برکت کی، میرے آقا نے 3 بار منع کیا لیکن پھر دعا کر دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسی دعا میرے محبوب نے کی، اس کی ایک بکری تھی، ایک بکریوں سے زیادہ اس کی اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ فرماتے ہیں مدینے میں پھر اس کے لیے جگہ نہ رہی شہر کے اندر کہ وہ اپنی بکریوں کو لے کر جناب والا سنبھالنا شروع کر دے۔ ایسا ہوا اس نے جناب والا جب بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی اللہ کریم کے جناب والا اس کے اتنا اوپر کرم ہو گیا، کثیر تعداد میں جناب والا مال اس کے پاس ہو گیا۔ اب اس نے فیصلہ کر دیا کہ مدینے سے نکل کر پہاڑوں کی طرف رخ کر دیا جائے۔ وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا، پہاڑوں کی طرف وہ بکریاں جناب والا لے کر چلا گیا۔ اب میرے رب العالمین کے محبوب کے پیچھے پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا، کرتے کرتے فجر کی نماز چھوڑ دی، پھر کرتے کرتے ظہر کی نماز بھی چھوڑ دی، کرتے کرتے عصر کی نماز بھی چھوڑ دی، کرتے کرتے مغرب کی نماز بھی چھوڑ دی، آہستہ آہستہ عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی۔ پھر ایک وقت آیا صرف جمعہ پڑھنے آیا کرتا تھا، آہستہ آہستہ جب مال بڑھتا گیا زیادہ ہوتا گیا پھر جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا، پھر سال میں عید پڑھنے آیا کرتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا سال میں عید
पढ़नी भी छोड़ दी, फिर तेरे मेरे करीम आका तो निगाहों में रखते हैं ना, करम फरमाते हैं। मेरे महबूब की सहाबा से हुई गुफ्तगू, सहाबा को फरमाया सालिब बिन हातिबा किधर है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज्यादा कसीर तादाद में उसके पास माल हो गया है, वो माल उसको संभाले नहीं पा जा रहा, वो मदीने से निकल कर, हालांकि सरकार को खबर है, वो मदीने से निकल कर जनाबे वाला पहाड़ों की तरफ चला गया है, उन पहाड़ों पे अपनी भेड़ बकरियां चराता है। मेरे महबूब ने अपने गुलामों को तायन किया, 2 गुलामों को उठाया, फरमाया मेरे गुलामों, एक कबीला जुहैनिया के पास चले जाओ, एक कबीला सलमा के पास चले जाओ, एक का नाम हातिब सलमा बिन हातिब है, एक का नाम सलमा है, इन दोनों के पास जाओ और इनसे जाकर कहो अल्लाह का हक अपने माल से अदा करो। अल्लाह ने माल दिया रसूलुल्लाह की दुआ पर, नमाजें छोड़ दी, जुमा छोड़ दिया, ईदें छोड़ दी। सरकार ने कहा पता करो किधर गया है? अर्ज का माल इतना ज्यादा हो गया है या रसूलुल्लाह बस वो मस्जिद नबी आना भूल गया है, छोड़ गया है। सरकार ने 2 बंदों की ड्यूटी लगाई, फरमाया जाओ उन्हें जाकर कहो अल्लाह के नाम पर कुछ दो, सदकात करो तुम। 2 बंदों की सरकार ने लगाई ड्यूटी, दोनों बंदे हाजिर हुए। किसके पास? कबीला जुहैनिया का जनाबे वाला ये शख्स सालिब बिन हातिब और कबीला सलमा का शख्स सलमा नामी शख्स, ये 2 बंदे उस वक्त बड़े अमीर तरीन समझे जाते थे, जिनको अल्लाह ने बड़ी मालो दौलत दी थी। लेकिन अब वक्त आ गया था आजमाइश का, वक्त आ गया था फैसले का, वक्त आ गया था अल्लाह के फैसले का और अल्लाह की पकड़ का, अल्लाह की नाराजगी का और अल्लाह की मोहब्बत और खुशनुदी का। अल्लाह ने अपने पैगंबर को कहा तू ये बात कर, बंदे भेज। जाहिर बात है, अल्लाह का कुरान कहता है इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा पैगंबर बोलता ही वही है जिसका हुक्म मैं खुद रब्बुल आलमीन देता हूं। सरकार ने बंदों की ड्यूटी लगाई, सालिब बिन हातिब के पास एक बंदे दोनों हाजिर हुए, सलाम दुआ हुई, फरमाया सरकार ने लिख के दिया था अपने हाथों से, एक खत लिख के दिया था, अगर वो पूछे दलील क्या है तो कह देना ये मोहम्मद अरबी ने अपने पाक हाथों से लिखा है। ये दोनों बंदे हाजिर हुए, सामने किया भाई ये रसूलुल्लाह का खत है और सरकार ने मुतालबा किया है अपने माल से आला चीजें अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो हम लेके जाए मदीना तैयबा। उसने कहा ये तो जिजिया है। जिजिया पता किसे कहते हैं? काफिर अगर कैद में आ जाए तो उन्हें छोड़ना चाहे बंदा, वो कहे हमें छोड़ो, हमसे पैसे ले लो, इसे जिजिया कहते हैं। जिस तरह जंग बदर के मौके पर सरकार ने फरमाया था ना, वो वाकया मैंने आपको बताया, तो बहरहाल वक्त मुख्तार है। उसने कहा जी ये जिजिया है, काफिरों से टैक्स लिया जाता है, हम ये कैसे दें? पर उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह ने भेजा है, जिजिया नहीं है, सरकार ने भेजा है, तो बस तू दे दे। उसने कहा तुम किधर जाते हो? कहा हम बनु सलमा के पास जाते हैं। फरमाया जाओ वापसी पर आना। किसने कहा? सालिब बिन हातिब ने। किसने? जिसके लिए रसूलुल्लाह ने बरकत के लिए दुआ फरमाई थी। टाल मटोल की बंदे चले गए, जब कबीला बनी सलमा के उस बंदे के पास पहुंचे ना, अमीर बंदे के पास, कहा भाई रसूलुल्लाह ने ये पैगाम भेजा है और जो माल में से आला चीज है ना वो हमें दे, हम मदीना लेकर जाना चाहते हैं। वो बड़ा खुश हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मांगा जाए अल्लाह के नाम पर वो खुश होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मांगा जाए वो सलाम ही नहीं करते। यार फिर जी मंगसी तवज्जो चाहूंगा। तो उसके बाद जब हाजिर हुए तो कहा भाई ये रसूलुल्लाह का पैगाम है, हमें रसूलुल्लाह ने भेजा, कुछ दो। उसने कहा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कर आ जाए आप, ये मेरा माल है, इस माल में से जो अच्छी चीज आपको मिलती है, जो भी अच्छा डंगर जानवर आपको मिलता है वो ले जाओ, सरकार की बारगाह में मेरी तरफ से पेश फरमा दो। जब माल, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेते माल, हम चेक। फरमाया नहीं, चेक की बात नहीं है, अब आपको लेना होगा, सरकार की बारगाह में लेके जाना होगा। उन्होंने फिर आला किस्म के ऊंट, आला किस्म की भेड़ बकरियां ली और फिर इस शख्स के पास आए। किसके पास? सालिब बिन हातिब के पास आए। कहा देख दूसरे के पास गए थे, इसे वाफर मिकदार में आला से आला जानवर दिए, अब तेरे पास आए हैं। उसने फिर देखकर कहा जनाब ये जिजिया है, ये कुफार से लिया जाता है, हम मुसलमान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा देख मेरे नबी का पैगाम है, मेरे नबी ने भेजा है, नबी के नाम पर दे दो, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें और दे देगा, अल्लाह ने भेजा, अल्लाह के महबूब ने भेजा है। उसने फिर टाल मटोल की। उसने कहा नहीं तुम ऐसा करो, जाओ मैं सोचूंगा फिर दूंगा। ये भी बात हुई, अल्लाह के नाम पे सोचने की जरूरत पड़ती है। फरमाया अच्छा ठीक है। अब सहाबा आए वापस सरकार की पाक बारगाह में, अर्ज किया या रसूलल्लाह, मेरे महबूब ने जब दूर से आता हुआ देखा ना इन 2 गुलामों को और सवारियां साथ लिए हुए जानवर, मेरे महबूब कहने लगे अफसोस, सद अफसोस, हलाक हो गया हातिब बिन सालिब बिन हातिबा, हलाक हो गया।
جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے یہ دونوں بندے، سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ قبیلہ سلمہ کے شخص، سلمہ نے تو وافر مقدار میں اعلیٰ قسم کا مال دے دیا، اور جوہینیہ کا جو شخص تھا ثعلبہ بن حاطب، اس نے کہا یہ جزیہ ہے، ٹال مٹول کر کے ہمیں واپس بھیج دیا۔ میرے بابوب نے فرمایا افسوس، صد افسوس، اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل فرمائی دی۔ ادھر جب پتہ چلا ثعلبہ بن حاطب کے گھر والوں کے پاس کہ اللہ نے اس کی مذمت میں اللہ نے پورا قرآن کی آیت جناب والا ایک قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی، یہ سارے کے سارے دورے کس کے پاس؟ ثعلبہ بن حاطب کے پاس۔ فرمایا بدبخت ہو گیا ہے، رسول اللہ نے پیغام بھیجا تھا، تو نے انہیں مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، اب اللہ نے تیری مذمت میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اب جب تھر تھرا گیا، سنا نا اللہ کا قرآن نازل ہو گیا میری مذمت میں، کوئی بندہ مجھے منہ نہیں لگائے گا، بھاگا ہوا آیا، دوڑا ہوا آیا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، میرے حضور کی بارگاہ میں اگر معافی مانگنے لگا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، میں مال لے کے آتا ہوں۔ فرمایا ثعلبہ بن حاطب میں تمہارا مال کیسے لوں جب پروردگار نے مجھے منع کر دیا اب اس کا مال نہیں لینا، میرے محمد نہیں لینا، اب تیرا مال مجھے پسند نہیں ہے۔ رب کہتا ہے تیرا مال ہی نہیں پسند، میں کیسے تیرا مال لے لوں؟ تو نے میرے بھیجے ہوئے بندوں کو جھٹلا دیا، میرے نام پہ تو نے پیسے نہیں دیے، مال نہیں دیا، اب عرش والا رب کہتا ہے میں تیرا مال قبول نہیں کرتا۔ اب رونے لگا، سرکار نے مٹی ڈالنے کے سر میں، سرکار نے فرمایا روتا ہے مٹی جو مرضی ہے کر لے، میرے پالنے والے عرش کا، جو عرش کا رب العالمین ہے فرش کا، اس کا فیصلہ ہے، اس سے مال نہیں لینا، مجھے قبول اس کا مال نہیں ہے۔ پتہ چلا مال بھی وہ اللہ کی راہ میں قبول ہوتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ اب چلا گیا، بھاگا، بات ختم ہونے والی ہے، جب چلا گیا پھر جناب علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھیجا کرتا، لیکن سرکار ریجیکٹ، نہیں لینا بھائی نہیں لینا۔ پھر وقت آ گیا سرکار کا دنیا سے رخصتی کا، تیرے میرے تاج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب رخصتی ہوئی، خلیفہ بنے وقت کے بادشاہ جناب والا تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا مال لے کر، حضور یہ حاضر ہے لے لیں۔ میرے صدیق نے فرمایا جسے نبی نے ریجیکٹ کیا صدیق کیسے سلیکٹ کر سکتا ہے؟ اونچا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا نبی نے کیا ریجیکٹ، صدیق کرے سلیکٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے، نبی نے ریجیکٹ کیا ہے تو نبی کا یار غار اور صاحب مزار بھی اسے ریجیکٹ ہی فرمائے گا، سلیکٹ نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ جی، یا رسول حق جاریا، حق جاریا، یا علی، جزاک اللہ مستجاب۔ توجہ فرمائیں، اب صدیق اکبر نے فرمایا کیسے آ گیا ہے؟ میں نبی کا غدار نہیں وفادار ہوں، اور اسی لیے ہماری مسجد ہو یا خانقاہ ہو، منبر ہو یا محراب ہو، دل ہو یا سینے ہو، صدیق اکبر کی گونج جاتی ہے۔ کیوں؟ صدیق اکبر نے رسول اللہ سے وفاداری کی ہے، جو وفاداری کرتا ہے سورہ قیامت تک سنی کا ماتھے کا چوما رہے گا، چاہے صدیق اکبر کی صداقت ہو، چاہے فاروق اعظم کی عدالت ہو، چاہے عثمان غنی کا حیا ہو، چاہے حیدر کرار کا حیا اور منصب جرأت و بہادری ہو، ہم اسے ماتھے کا جومر بھی سمجھتے اور سلام عقیدت بھی پیش فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں جی میں تمہارا مال قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرمایا رسول اللہ نے نہیں قبول کیا۔ اب معاملہ آ گیا صدیق اکبر کی دنیا سے جانے کا، خلیفہ بنے وقت کے بادشاہ جناب والا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب، عمر فاروق نے جناب خلافت کا عہدہ سنبھالا، پھر فاروق کی بارگاہ میں بھاگا آیا گیا۔ اس نے سمجھا شاید فاروق مان لیں، لیکن اسے خبر نہیں اس کا مان ہے فاروق فرق کرنے والے حق اور باطل کے درمیان ہے۔ آیا لے لیجئے، مختصر لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میرے نبی نے تجھے ریجیکٹ کیا ہے، مجھ سے اعلیٰ صدیق اکبر نے تجھے ریجیکٹ کیا ہے، فاروق اعظم کیسے تجھے سلیکٹ کر سکتا ہے؟ جسے نبی نے ریجیکٹ کیا، صدیق نے ریجیکٹ کیا، فاروق کیسے سلیکٹ کر سکتا ہے؟ حالانکہ فاروق کا تو ادب کتنا ہے، صدیق کا ادب کتنا ہے۔ میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور منبر کی سیڑھی پر جناب علیہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ جب نبی نے کیا دنیا سے پردہ، اب ہونا یوں چاہیے تھا صدیق یہاں پر بیٹھ کے خطبہ دیتے، فرمایا نہیں، جہاں پہ نبی کے قدم تھے وہاں پہ بیٹھ کر صدیق خطبہ دے گا۔ جب صدیق اکبر خطبہ دیتے ہیں زندگی میں اس سیڑھی پر، تو فاروق اعظم نے قانون بدلا، فاروق اعظم نے کہا جس جگہ پہ صدیق کے پاؤں ہوتے تھے فاروق ادھر بیٹھے گا۔
یہ فرق واضح کیا صدیق و فاروق نے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کیسے جب رسول اللہ نے ریجیکٹ کیا ہے, کیسے جب حضرت ابوبکر نے ریجیکٹ کیا ہے, رسول نے ریجیکٹ کیا ہے, میں کیسے تجھے سلیکٹ کر سکتا ہوں, جا چلا جا. اب فاروق اعظم کا وقت آخر ہوا, دنیا سے پردہ ہو گیا. کون فاروق؟ جناب والا اونچی آنکھوں, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دوم سے نکلے, اے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. جس کا جنازہ رسولت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں مائیت و غلامی میں دفن ہوا. اچھا, فاروق اعظم کا ہو گیا انتقال. خلیفہ بنے وقت کے بادشاہ عثمان, جنہوں نے کہا رسول اللہ کے ہاتھ میں جب سے میں نے یہ دایاں ہاتھ دیا ہے, کبھی بھی دایاں ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کے بھی قریب نہیں کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا حیا کا علمبردار میرا عثمان ہے, جسے کامل حیا والایمان عن عثمان ابن عفان کہا جاتا ہے. اس لیے آپ کو کامل حیا جزاک اللہ جی کہا جاتا. توجہ فرمائی. اگلی بات, حضرت عثمان خلیفہ بنے, بات ختم ہونے والی ہے. حضرت عثمان خلیفہ بنے, پھر آیا بھاگا. اور آپ جانتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں منکر جن کی عمر بڑی ہوتی ہے, لیکن اللہ انہیں دیتا ہے, ڈھیل دیتا رہتا ہے, شاید باز آ جائے. لیکن یہ بات یاد رکھ لو, جو رسول اللہ کی بارگاہ سے ریجیکٹ ہو جائے, نہ کسی مولوی پیر کی بارگاہ میں سلیکٹ ہو سکتا ہے, نہ کسی خزانچی اور وزیر اور مشیر یا بادشاہ کی بارگاہ میں سلیکٹ ہو سکتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے جو ریجیکٹ فرما دیا ہے. عثمان غنی کا دور آیا, حاضر ہو گیا, اور قرآن کو عملی کتاب جو پہنائی گئی نا, عملی کتاب کے ٹھگیا گیا, عثمان غنی نے کرایا ہے. جس قرآن کو کتابی شکل میں تیرے میرے سامنے موجود ہے, یہ صدقہ ہے میرے عثمان غنی کا. بات ختم. عثمان غنی کے پاس آیا, عرض کرنے لگا آپ ایسا کریں مجھ سے لے لے مال. عثمان غنی نے فرمایا میرے نبی نے کیا ریجیکٹ, میرے صدیق نے کیا ریجیکٹ, میرے فاروق نے کیا ریجیکٹ, عثمان کرے کیسے سلیکٹ, یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جو بولی میرے نبی کی وہی بولی عثمان کی, جو بولی میرے صدیق کی وہی بولی عثمان کی, جو بولی میرے فاروق کی وہی بولی عثمان کی, جو بولی زارا کے بابا کی وہی بولی میری, جو بولی عرش کے مالک رب العالمین کی وہی بولی مدینے کے حکمران عثمان کی. آپ نے فرمایا نہیں. حتیٰ کہ عثمان غنی کے دور میں ثعلبہ بن حاطب ہلاک ہو گیا. حضور کا زمانہ پایا, صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, عثمان ذو النورین کا, سب کی بارگاہ میں آتا رہا مال لینے کے لیے. سب نے کیا ریجیکٹ. بتا دیا دنیا والوں کو کہ صحابہ نبی سے بے وفائی کرنے والے نہیں تھے, وفاداری کرنے والے تھے. تو اسی لیے آج کرم ہو رہا ہے. بہرحال پھر وہ شخص ہلاک ہو گیا, نہ مال ہاتھ میں آیا, نہ جناب والا جائیداد ہاتھ میں آئی. رب بھی ناراض بیٹھا, رسول بھی ناراض کر بیٹھا. تو اس لیے مالدار حضرات کے لیے نتیجہ یہی ہے, جب اللہ کے نام کا معاملہ ہے, بھائی اللہ کا گھر بنانا ہے, تو سینہ تان کے کہو بھائی ہم نے گج وج کے بڑھ چڑھ کے اللہ کے گھر میں ہم نے شرکت